معین الدین چشتی اجمیری، آپ بھی تگڑے، آپ کے پیر و مرشد بھی تگڑے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا واقعہ، معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میرے پیر کامل کی شان یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ہارونی، بعض علماء نے ہارونی بھی لکھا، بعض نے ہارونی بھی فرمایا۔ عثمان ہارونی جو ہیں وہ بغداد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، افطاری کا وقت تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ سفر میں نفلی روزہ، ہم گھر میں بیٹھے فرضی روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے ولیوں کو ولایت ایسے نہیں مل جاتی، نفلی روزہ سفر میں رکھا ہے۔ آپ کے مرید خاص شیخ فخر الدین آپ کے ساتھ تھے۔ فرمایا بیٹے فخر الدین، جی حضور۔ فرمایا وہ سامنے آگ جل رہی ہے، الاؤ جل رہا ہے، وہاں جا اور جا کر کے وہاں سے آگ لا، اور ہم بھی کو جو ہے وہ اپنا روٹی کا بندوبست کریں تاکہ افطاری کا انتظام کیا جائے۔ فخر الدین جو تھے آپ کے مرید خاص گئے اس الاؤ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ مجھے آگ چاہیے۔ جب یہ کہا آگ چاہیے تو دیکھا کہ چاروں جانب لوگ جو ہیں وہ بڑی ادب سے احترام سے بیٹھے ہیں، اور ایک بوڑھا آدمی تخت پر بیٹھا ہے، سر سارے جھکا کے بیٹھے ہیں۔ فخر الدین علیہ رحمہ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا ادب اس آگ کا کیوں کر رہے ہیں۔ میں بعد میں سمجھا کہ یہ آگ کے پجاری ہیں، یہ آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کو خدا ماننے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ان میں سب سے بوڑھا تھا، تخت پہ بیٹھا تھا، وہ اس نے سر اٹھایا، اس نے کہا چل جا، یہ آگ نہیں، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہم تجھے خدا نہیں دیں گے، رب نہیں دیں گے۔ اب آپ کے جو مرید خاص تھے فخر الدین علیہ رحمہ واپس آئے، ابھی آ رہے تھے کہ حضرت عثمان ہارونی جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے پیر و مرشد تھے، فرمانے لگے پتر آگ نہیں لبھی؟ جی حضور آگ نہیں ملی۔ فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب اللہ کے ولیوں کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، آپ جانتے تھے کہ آگ نہیں دیں گے، پہلے چلے جاتے، لیکن پہلے نہیں گئے، پہلے مرید کو بھیجا، اس کے بعد خود تشریف لے کر گئے، اور جو تخت پہ بیٹھا تھا سب سے بڑا تھا، آپ اس سے فرمانے لگے، فرمایا کہ یہ بتا کہ تو کتنی دیر ہو گئی ہے آگ کی پوجا کرتے؟ وہ کہنے لگا تمہیں سفید بال نظر نہیں آتے؟ میں چھوٹا سا بچہ تھا جب سے آگ کی پوجا کرنا شروع کی ہے، آگ کو خدا مانتا ہوں، رب مانتا ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، دن راتی میرا یہی کام ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو یاری پکی ہو گئی ہوگی آگ سے۔ حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے آگ سے پھر تو پکی یاری ہو گئی ہوگی۔ اس نے کہا بالکل ہمارا رب ہے، ہمارا خدا ہے۔ فرمایا پھر تو یہ خدا تمہارا خدا تمہیں پھر جلائے گا بھی نہیں، ذرا ہاتھ تو ڈال، اگر تو اتنی دیر سے آگ کی پوجا کر رہا ہے تو پھر ہاتھ ڈال آگ میں، اگر تیرا آگ ہاتھ نہ جلائے تو پھر بھی میں سمجھوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں، آگ کسی کو معاف نہیں کرتی، آگ کا کام ہے جلانا۔ فرمایا یہ کیسا تمہارا خدا ہے، اور یہ کیسی یاری ہے کہ یار کا یار تو ہاتھ نہیں جلاتا، اور رب کو ماننے والے جو خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں رب ان کو قرب خاص دیتا ہے، تیرا رب کیسا ہے جو تجھے قرب ہی نہیں دے رہا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ہاتھ میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں ڈال سکتا، جسے رب چاہے وہ ڈال سکتا ہے۔ پوجا کرنی ہے تو پجاری بننا ہے، آگ کا پجاری نہ بن، خدا کا پجاری بن۔ اس کی گود میں بیٹھا تھا 7-8 سال کا بچہ، حضرت عثمان ہارونی نے اس کے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اس نے کہا اچھا میرے بیٹے کو پیار کرنے لگے ہیں۔ آپ نے اس کے بیٹے کو سینے سے لگا کے آپ نے چھلانگ لگا دی آگ میں۔ اب جو ہے وہ پریشان، چیخو پکار شروع ہو گئی کہ ہمارا بچہ بھی گیا، بابا بھی گیا، اب نظر بھی نہیں آ رہے، وہ تلاش کر رہے ہیں دائیں بائیں، ہزاروں سال سے وہ آگ جل رہی تھی، آگ کا بہت بڑا الاؤ تھا، کوئی دائیں سے دیکھتا، کوئی بائیں سے دیکھتا، کوئی آگے جا کے، کوئی پیچھے ہٹ کے، لیکن حضرت عثمان نظر نہیں آ رہے۔ وہ پریشان ہو گئے، باپ رونا شروع ہو گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی کہ بیٹا بھی گیا، بابا بھی گیا، دونوں جل گئے ہوں گے، آگ کا کام جلانا ہے۔ کافی دیر گزری تو حضرت عثمان مسکراتے ہوئے، وہ بچہ کھیلتے ہوئے مسکراتے ہوئے آگ سے باہر آ رہے ہیں۔ باپ جلدی سے آگے بڑھا، بیٹے کو جلدی سے پکڑا، منہ ماتھا چوما، بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا چھوڑ
بابا کہاں گئے تھے؟ یہ بابا آج آیا، آ کے جنت کی سیر کرا گیا۔ اور تو اتنی دیر گزر گئی، تو نے جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے کرتے آج تک جنت کی سیر نہیں کرائی۔ ہم تو جنت میں گئے تھے، وہاں سے ہم نے میوے کھائے، جنت کے باغوں کی سیر کی، اور جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ اس بچے نے باپ کے سامنے کیا جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، قدموں میں گرا، مسلمان ہو گیا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ پیر کی شان ہے تو مرید کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اتنا کامل جو ہے وہ پیر کامل حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو عطا فرمایا۔